न्यूज़ आवर टाइम में कहेंगे आपको खुश आमदीद, तबसरों, तज्ज़ियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ उज़्मा एजाज खान और मैं हूँ दिशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ आवर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान बदअमनी केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सूबाई हुकूमत से रद्द-ए-अमल तलब कर लिया। क्या नाराज बलोचों को मना लिया जाएगा? सवाल होगा अख्तर मेंगल से। पाकिस्तान बचाना है तो गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो खबरदार कर दिया, मगर बलोच भाई अब भी नाराज हैं। मौक़िफ़ जानेंगे जमहूरी वतन पार्टी का। ताने-हाय 11 सितंबर को 2 हफ्ते गुजर गए, अपने प्यारों को ढूंढती आंखों को अब भी करार न मिल सका। हुकूमत क्या कर रही है? बात होगी मुतासरीन और सरकार से। रोशनियों का शहर अब दहशत गर्दों का शहर बन गया। कराची में 36 घंटों के दौरान 24 लाशें गिरा दी गईं। और सुपर 8 का सुपर आगाज, सुपर ओवर श्रीलंका के नाम। पाकिस्तानी शाहीन कल प्रोटीज के मद्दे मुकाबल होंगे। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करते हैं बलूचिस्तान बदअमनी केस से। सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान बदअमनी केस की समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आला अख्तर मेंगल ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। चीफ जस्टिस ने अख्तर मेंगल के बयान पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सूबाई हुकूमत से रद्द अमल तलब कर लिया है और कहा है कि इस केस में हर हद तक जाएंगे। समाअत कल फिर होगी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान में बदअमनी से मुताल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत साबिक वजीर आला अख्तर मेंगल अदालत में पेश हुए। अख्तर मेंगल अदालत के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि लापता अफराद पूरे मुल्क बल्कि खुसूसन बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान के मसले की बुनियादी वजह 65 साल सियासी मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि 1976 में उनके भाई को उसके दोस्त हामिद शाह के साथ अगवा किया गया, लेकिन दोनों का सुराग नहीं मिला और ना ही ये पता है कि उन्हें किसने अगवा किया। किसी ने बताया कि मेरे भाई को कत्ल करके कश्मीर में दफन कर दिया गया, जबकि 2006 में मेरे बच्चे को भी स्कूल से अगवा करने की कोशिश की गई। साबिक वजीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद हजारों में है। बलोच अवाम को नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। सरकारी इदारों के मुताबिक लापता अफराद जहादी हैं और अफगानिस्तान जा चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बयान पर यकीन नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद को वापस लाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। कौम देखेगी कि अदालत इस केस में किस हद तक जाती है। इस केस को नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद को वापस लाने के लिए भी जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि सूबे के हज़ारों लापता अफराद की बात मुल्की इदारों से निकल कर आलमी इदारों तक पहुँच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी सूबाई हुकूमतों और हसास इदारों के सरबराहां से तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में बलूचिस्तान बदअमनी केस की समाअत के दौरान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए अख्तर मेंगल का कहना था कि बलूचिस्तान के हर घर में मातम है, हर गांव से नौजवान गायब हैं। 14 से 35 बरस के 450 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि हजारों लापता हैं। बदकिस्मती रही है यहाँ की। हर हुक्मरान ने बलूचिस्तान के दुख पर, बलूचिस्तान पर होने वाले मजालम पर मगरमच्छ के आंसू तो बहाएं, लेकिन उनका अमल बलूचिस्तान के लोगों के साथ आंसुओं के बजाय उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को उस मगरमच्छ के जबड़ों में जो है दबोच डाला। चाहे वो अमरीत का दौर रहा है, चाहे नाम नेहाद जमहूरी दौर रहा है। मीडिया से बात करते हुए अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के लिए एक नए कोटे का तस्करा भी किया, जो सूबे को आबादी और रकबे से ज्यादा मिल रहा है। बलूचिस्तान को तो जमहूरियत भी कोटे में मुहैया की गई है। आमरीत का तो सबसे ज़्यादा कोटा हमें मिला है। चाहे वो आमरीत का दौर अयूबी दौर रहा है, याया खान का दौर रहा है,
ضیاء الحق کا دور رہا ہے یا جنرل مشرف کا دور رہا ہے. بلوچ رہنما کا کہنا تھا کہ ملک میں آمریت ہو یا جمہوریت، بلوچستان میں حکمرانی کسی اور کی ہوتی ہے. فرشتے نام دیں، خاکی وردی کا نام دیں، کیا نام دیں، انہی کے اگر جمہوری دور رہا ہے لیکن بلوچستان میں حکمرانی ان کی رہی ہے. اگر آمریت کا دور رہا ہے تو وہ دول اور تبل کے ساتھ جو ہے انہوں نے بلوچستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں. سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں مایوسی کا یہ عالم ہے کہ ملک کے اداروں سے بلوچ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. مثبت اقدامات کرتے لیکن بدقسمتی رہی ہے انہوں نے وہ اقدامات کیے جس سے نہ کہ صرف بلوچ بلکہ سول سوسائٹی کے لوگوں نے جو ہے خون کے آنسو روئے ہیں. بلوچ رہنما نے کہا کہ اگر بلوچستان کے مسئلے میں غیر ملکی ہاتھ ہے تو حکومت اس ہاتھ سے ہاتھ کیوں ملا رہی ہے؟ اگر اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے بقول ان کے، تو ہندوستان کے ساتھ ابھی جو اپنے معاہدات کیے ہیں وہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتا ہے. آپ ان کے ساتھ تجارتی معاہدات کر رہے ہیں، وہ آپ کے ملک کو بقول آپ کے توڑنا چاہتا ہے. فیوریٹ موسٹ فیوریٹ جو ہے کنٹری کا آپ نے اس کو لقب دیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ان کے والد سردار عطا اللہ مینگل نواب اکبر بگٹی اور ان کا دور اقتدار تقریباً 5 برسوں پر مشتمل ہے. بقیہ 60 سالوں کا حساب کون دے گا؟ ہم میں صبر نہیں ہے. صوبے کا مسئلہ صرف اسی صورت میں حل ہوگا جب لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر لیا جائے گا. ناظرین، بلوچستان کا مسئلہ جہاں روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے، وہیں ریاستی اداروں پر بلوچ عوام کے اٹھتے ہوئے اعتماد نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے. آج سپریم کورٹ کے باہر سردار اختر مینگل نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی ہے. ان کا اور کیا کہنا ہے یہ جاننے کے لیے ان سے ہی بات کرتے ہیں. سردار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پہلے تو یہ کہیے گا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی دباؤ ہے، عالمی دباؤ بھی ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ لاپتہ افراد بازیاب ہی نہیں ہو رہے؟ وجہ اس کی بھائی انہی کو معلوم ہوگی جو اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جو سپریم اتھارٹی ہے یہاں پہ اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہاں پر سپریم اتھارٹی کون ہے. تو میرے خیال میں جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ سپریم اتھارٹی کون ہے تو بازیاب کیے بھی جا سکتے ہیں اور اس میں ملوث لوگوں کو جو ہے سزا بھی دی جا سکتی ہے. اچھا، لیکن کیا بلوچستان کا جو مسئلہ ہے ابھی بھی پارلیمانی سیاست کے ذریعے حل ہو سکتا ہے؟ ہم نے تھوڑا سا کوشش کی بھائی، ڈیموکریٹک طریقہ کا استعمال کیا، ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور گزشتہ جو ہے آپ کی عدالتوں سے ہمیں مایوسی ملی. آج بلوچستان کا مسئلہ بین الاقوامی اداروں تک جا کے پہنچا ہوا ہے. اس کی قصوروار بھی میرے خیال میں ہمیں نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ ہم تو مارے ہوئے ہیں. اس کے ذمہ دار وہ حکمران ہیں جنہوں نے ہر وقت یہاں پہ حکمرانی کی ہے، جنہوں نے ہر وقت اس ملک کو مسائل سے دوچار کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے حالات کو بہتری کی طرف لے گئے، جس پہ جو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، نہیں لگتا کہ ان کو ابھی عقل آئی ہے. اگر حالات کو بہتری کی طرف لایا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر بھی بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ پارلیمانی سیاست سے حل ہوگا. یہ جو مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا، اگر وہ بازیاب کیے جاتے ہیں اور ان بلوچستان میں فوجی آپریشن بند کیا جاتا ہے، جو 6 نکات ہم نے پیش کیے ہیں، اس میں ان مسنگ پرسنز کے پیچھے ان کو اغوا کرنے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں ویرانوں میں پھینکنے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے سزائیں نہیں دی جاتی. ایجنسیوں کی مداخلت بلوچستان میں بند نہیں کی جاتی. بلوچستان میں اس آپریشن کے حوالے سے نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے آباد درپدر جو لوگ ہیں ان کی آباد کاری نہیں کی جاتی. تو میرے خیال میں پھر نہ الیکشن، یہ تو اس کو تو آپ جنگی حالات ہی کہہ سکتے ہیں نا. اور جنگی حالات میں کہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں جو بلوچستان میں ہوں گے؟ بھائی وہ سلیکشن ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے. سردار صاحب، بلوچستان تو روز بروز سنگین ہوتا ہی جا رہا ہے، کیا کوئی ایسا حل ہے جس سے تمام فریقین مطمئن ہو جائیں؟ حل تو جی ہم نے پیش کیا ہے نا. اس میں ہمیں بتایا جائے ان 6 جو مسائل ہیں، جو نکات ہم نے دیے ہیں، اس میں کون سا غیر آئینی ہے یا کون سا غیر قانونی ہے. اگر وہ اس کو بھی نہیں مانتے تو ایک اور حل ہے، وہ ایک
اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے جن میں اس کی اکثریت ہے اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا دیں، اور یا نہیں تو جس طرح کہ وہ رات کے تاریکی میں آرڈیننس لاتے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے، ایک آرڈیننس لا دیں کہ بلوچ کا قتل جو ہے وہ جرم نہیں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارا جو قتل ہو رہا ہے یا ہماری جو نسل کشی ہو رہی وہ قانون کے تمام تقاضے پورے کر کے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مینگل صاحب، اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے جو کہ روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ناظرین، بلوچستان کا مسئلہ جس طرح سے روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے، مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے اور تجزیہ لیں گے جو ہم نے سردار اختر مینگل سے لیا. آگے ہم لیں گے اور یہ مقبول جان جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، اس کے حوالے سے ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر یہ خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے اور صوبائی جو جماعتیں ان کی جانب سے انتخابات کے بائیکاٹ کی باتیں کی بھی صورتحال سامنے آتی جا رہی ہے. حالات جا کس طرف رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اور یہ مقبول جان صاحب؟